بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان کے حسن سے محبت کرنے والے تمام دوستوں کو مہر قاسم کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم کھوڑا نمک کی کان کے کچھ پراسرار پہلوؤں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ نمک کی یہ کان پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہے۔ اگر ہم اسلام آباد سے M2 موٹر وے کے ذریعے لاہور کی طرف آتے ہیں تو تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر پنڈ دادن خان کی طرف اتر جاتے ہیں۔ موٹر وے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا پنک نمک کا ذخیرہ واقع ہے۔ یہ ذخیرہ آج کل دریافت نہیں ہوا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرتا ہوا برصغیر کے اس علاقے میں پہنچا تو اسے رات ہو گئی۔ پہاڑی علاقے میں رات کے وقت اتنی بڑی فوج کی نقل و حرکت ممکن نہیں تھی، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ صبح کے وقت سکندر اعظم کے سپاہیوں نے دیکھا ان کے گھوڑے پتھروں کو چاٹ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی زبان سے چکھا تو یوں خوردنی نمک کا بہت بڑا خزانہ دریافت ہوا۔ دوستو، کھوڑا نمک کی کان سے کھدائی کے ذریعے نمک نکالنے کا کام 1872 میں برطانوی راج کے دوران ڈاکٹر وارتھ کی سربراہی میں شروع ہوا۔ اس دور میں کان کنوں اور مزدوروں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا اور ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ مزدوروں کو اس وقت تک اندر بند رکھا جاتا تھا جب تک مقررہ مقدار میں نمک نکال نہیں لیا جاتا تھا۔ جب کان کنوں نے اس ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کیا تو 12 کان کنوں کو کان کے بالکل سامنے گولی مار دی گئی۔ دوستو، جب ہم نمک کی کان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک خوشگوار ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جون اور جولائی کی سخت گرمی میں بھی کان کا اندر کا درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھتا نہیں ہے۔ کان کی دیواروں پر سفید اور سرخ رنگ کے نمک کی چمکدار کرسٹل ایک جادوئی ماحول پیدا کر نمک کے اندر روشنی کا انتظام کیا گیا ہے۔ نمک سے منعکس ہونے والی روشنی ماحول کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ دوستو، اس نمک کی کان کی لمبائی 750 میٹر ہے۔ یہاں ایک جہان آباد ہے۔ صبح سے ہی کان کو دیکھنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا ایک ہجوم امڑ آتا ہے اور سارا دن سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بچے، خواتین، جوان، بوڑھے سب اس زمینی عجوبے کو دیکھنے کے لیے پیدل کھنچے چلے آتے ہیں۔ جو پیدل چل سکتے ہیں وہ پیدل سفر کرتے ہیں اور جو پیدل نہیں چلنا چاہتے ان کے لیے منی ٹرین کی سہولت موجود ہے۔ جوں جوں اس ارضیاتی عجوبے میں آگے بڑھتے ہیں، حیرت اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، کھوڑا نمک کی کان میں نمک کی اینٹوں سے بنی ہوئی ایک مسجد بھی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے منفرد مسجد ہے۔ دیواروں سے منعکس ہونے والی روشنی ایک حیرت انگیز منظر پیدا کرتی ہے۔ کان میں کام کرنے والے کارکن اور سیاح اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں ارضیاتی حسن کے ساتھ سیاحوں کے لیے بہت سی چیزوں کے ماڈل بھی موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی جانب کشش کرتے ہیں۔ مختلف عمارتوں کے بنے ہوئے ماڈل نمک کی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ ان میں بادشاہ مسجد اور مینار پاکستان کا ماڈل قابل دید ہے۔ ان کے اندر کی گئی لائٹنگ ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ نمک کی اینٹوں سے چھن چھن کر آنے والی روشنی ان کی پراسراریت اور حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ چاگی کے پہاڑ کا ماڈل اپنی نوعیت کا خوبصورت اور انوکھا شاہکار ہے۔ نمک کان کے اندر نمک کی اینٹوں سے ایک تجرباتی ڈسپنسری بھی بنائی گئی ہے۔ یہاں دمہ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق دمہ کے مریض اکثر نمک کی کان میں چند دن گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ چند دن وہاں گزارتے ہیں تو نمک کی تاثیر کی وجہ سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نمک کی کان کے باہر اور اندر نمک سے بنائے گئے خوبصورت لیمپ اور دوسری اشیاء سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتے ہیں۔ سیاح ان اشیاء کو خریدتے ہیں اور یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ کھوڑا سالٹ مائن کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 1.5 ملین پاکستانی اور غیر ملکی سیاح اس ارضیاتی عجوبے کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ اشروں پہلے اس کان میں کھدائی کے دوران بہت پرانی لکڑی کا فوسل ملا ہے، جسے کھود کر نکالنے کے بجائے اس کی اصلی حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر لاکھوں سال پرانے لکڑی کے ٹکڑے کے گرد لوہے کا جنگلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس لکڑی کی مدد سے کان کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔
کان کا موجودہ نظام چودھری نظام علی خان نامی انجینئر کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کان زیر زمین 110 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 17 منزلیں ہیں، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین اور 6 منزلیں سیاحوں کے لیے کھولی ہیں۔ نمک نکالتے وقت صرف 50% نمک نکالا جاتا ہے، جبکہ باقی 50% نمک بطور ستون اور دیوار کان میں رکھا جاتا ہے۔ کان کے دہانے سے 750 میٹر دور تک پہاڑ میں چلی گئی ہے اور اس کے تمام حصوں کی مجموعی لمبائی 40 کلومیٹر ہے۔ اس کان سے سالانہ 3,25,000 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق یہاں نمک کے ذخائر کا حجم 2,20,00,000 ٹن ہے۔ مختلف ماہرین نے اس کے ذخائر کا اندازہ 820 ملین ٹن سے لے کر 600 ملین ٹن لگایا ہے۔